سبسکرائب کریں ہمارے چینل علامہ عدیل احمد خان کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے سب سے پہلے۔ حضرت امام ابو علی نیشا پوری فرماتے ہیں، جس قدر حسن روایات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وارد ہوئی ہیں، اس قدر کسی کے حق میں وارد نہیں ہوئی۔ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، تو آپ نے عرض کیا کہ آقا کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی تم میرے لیے ایسے ہارون موسیٰ کے لیے، لیکن علی تم میری مثل نبی نہیں ہو سکتے، ہارون کی طرح نبی نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام بخاری و مسلم ہی نے سہل بن سعد سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر میں فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین فتح عطا فرمائے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے اسی کشمکش میں رات گزاری کہ نہ جانے وہ خوش بخت کون ہوگا جسے صبح دست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم آتا ہو۔ صبح تمام لوگ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس طرح کہ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش انگڑائیاں لے رہی تھی کہ کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اس سعادت سے بہرامند فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ حضور کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا جس سے ساری تکلیف دور ہو گئی، اور آپ کی وہ آنکھ اس طرح ہو گئی کہ اس میں تکلیف تھی ہی کبھی نہیں۔ آج حضرت امام ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں فاطمہ محبوب تھیں اور مردوں میں ان کے شوہر علی محبوب تھے۔ اور حضرت امام ترمذی نے ہی ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ پس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دوسرے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی لیکن مجھے آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں میرا بھائی ہے۔ کیا مقام ہے حضرت امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغض علی، کہ ہم منافقین کو ان کے بغض علی کی وجہ سے پہچان لیا کرتے تھے۔ اور حضرت امام طبرانی نے اور حضرت امام حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہو تو اس کا تذکرہ کرنا عبادت کیوں نہ ہو۔ اور حضرت امام احمد، حضرت امام حاکم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی، برا بھلا کہا، فقط سبنی، اس نے مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا۔
तबरानी ने तुम सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत किया, वो फरमाती थी कि मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ। फरमाया ये दोनों जुदा नहीं होंगे यहां तक कि दोनों हौज़े कौसर पर इकट्ठे हों। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम तबरानी ने हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत किया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अहब्बा अलीयन फ़क़द हब्बनी, जिस किसी ने अली से मोहब्बत की बस उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, बस जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। आगे फरमाया वमन अबग़द अलीयन फ़क़द अबग़दनी, जिसने अली से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। और फरमाया वमन अबग़दनी फ़क़द अबग़दल्लाह, जिसने मुझसे बुग़्ज़ किया बस उसने अल्लाह से बुग़्ज़ किया। और आगे हजरत इमाम तबरानी ने हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत किया कि मकाम अली क्या है। फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया, क्या फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अमरनी अन अज़व्विजा फातिमा मिन अली, कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि मैं फातिमा ज़हरा का निकाह अली से करूं। क्या मकाम अली क्या है कि जिसको मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसका निकाह भी अल्लाह के हुक्म पर हो रहा है। और किससे हो रहा है? हजरत फातिमा ज़हरा लख्त जिगर, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला खातून जन्नत से। और खातून जन्नत ही नहीं बल्कि जन्नती जो नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हसन और हुसैन की माँ हजरत फातिमा और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर से अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि फातिमा से निकाह कर दो। आगे इरशाद फरमाते हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत की, आप फरमाते हैं खैरु अख़वाती अली व खैरु आमामी हमज़तु, फरमाती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेहतरीन भाई अली हैं, और फरमाया बेहतरीन चचा हमजा हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मकाम और जो हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लम्हाए मुबारक से आपकी फजीलत में जो अल्फाज इरशाद फरमाए, वो तारीख की किताबों में आज भी रकम है, हदीस की किताबों में आज भी रकम है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मकाम अता फरमाया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब खास अता फरमाया, वो कुर्ब अपनी जगह मुसल्लम है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नामी इसमें गिरामी अली रखा गया और आपकी कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है, क्योंकि अबू तुराब की कुनियत अतिया रसूल थी, इसलिए आपको नहायत अजीज थी। जनाब की मशहूर अलकाब हैदर मुर्तज़ा और असदुल्लाह हैं। आप वादी बथा के नाम वर सरदार और अहले हरम मुअज़्ज़ज़ तरीन फर्द अबू तालिब के फजल दर्ज हैं। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब के बाद और चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश और किफालत का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की किफालत में परवरिश पाई। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा माजिदा
حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے جن کی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و شفقت کسی طرح ابو طالب سے کم نہ تھی. جب بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ نے وفات پائی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص اتار کر انہیں پہنائی اور ان کی قبر میں کچھ دیر لیٹے رہے اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا میری ماں اللہ رحم فرمائے آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھی. آپ خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی. آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی لیکن آپ مجھے پہناتی تھی. میں نے قمیص اس لیے پہنائی تو انہیں جنت کے لباس پہنایا جائے اور قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ قبر پر کشادہ ہو جائے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہی فرماتی ہیں کہ جب مجھے درد اٹھنے لگا تو حاطب غیبی سے آواز آئی کہ کعبے کے اندر آ جاؤ, بیت اللہ کے اندر آ جاؤ. فرمایا کہ اللہ کے گھر میں میرے بچے کی ولادت ہوئی. قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ دے رہی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ خود بھی ناپاک نجس ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد ماں بھی ناپاک و نجس ہو جاتی ہے. لیکن مقام علی کیا ہے؟ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش صرف آپ خود ہی نہیں بلکہ آپ کی والدہ بھی پاک رہتی ہیں اور آپ خود بھی پاک رہتے ہیں. اللہ کے گھر میں پاک انسان جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی والدہ ماجدہ کو ارشاد فرمایا کہ کعبے کے اندر آ جاؤ, اس لیے کہ ولادت علی سے نجاست کا ظہور نہیں بلکہ نور کا ظہور ہو رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے کعبے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت فرمائی. یہ مقام علی ہے کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں نصیب ہوتی ہے. تو ایسی ہستی جس کی آج شہادت کا دن ہے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہوں مولا فہذا علی المولا, تو جس کا میں مولا کیوں نہ ہو. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد پاک کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یہ حضور کی زبان مبارک ہے تو شان علی میں کھلتی ہے تو اس طرح کھلتی ہے کہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ علی علم کا شہر ہے اور علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. ہمارا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. اب جس نے شہر میں داخل ہونا ہے اس نے دروازے سے گزر کر داخل ہونا ہے. جس نے شہر سے باہر نکلنا ہے اس نے دروازے سے گزر کر باہر نکلنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس نے حضور سے ملنا ہوگا وہ علی سے جاتے ہوئے بھی ملے گا اور آتے ہوئے بھی ملے گا. تو مقام علی تو یہ ہے. اور کیسا علم کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے, اللہ کے معبود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم عطا فرمایا کہ حضور نے مجھے علم ایسے عطا فرمایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا دیتی ہے. وہ کس طرح دیتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے لیتے رہے اور مجھے دیتے رہے. اس طرح اللہ کے محبوب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا. اور مقام علی کیا ہے؟ علم نبوت کا جو فیضان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کے بے ایک تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں, فرمایا سین پہ بھی نہ پہنچوں, لیکن باقی صرف تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹ بھر کر دے سکتا ہوں. یہ مقام علی ہے, علم کا مقام یہ ہے.
تو جب علی کے علم کا مقام یہ ہے تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے اللہ رب العالمین ہمیں مقام علی کو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت، علم اور آپ کی سیرت طیبہ کو، شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو نیست و نابود فرمائے جو بغض علی میں مرے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو کیفر و کردار تک پہنچائے اور فیضان علی ہم پر جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض نبوت سے ملنے والا تو فیض ولایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔